السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی: واعلم ان الخروج من الطریق على وجہین، اما احدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع عاد في بدعته فَيَهْلِكَ۔ محترم سامعین کرام، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کی رمضان المبارک کی ابتدا میں جو شرح شروع کی گئی تھی، اس کا آخری درس اور آخری عبارت آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کی گئی ہے۔ اس آخری عبارت کی صراحت اور اس کی وضاحت اور شرح سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آج کے درس میں آئے گی۔ اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو عبارت پیش کی تھی اور ان کی کتاب کی جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں در حقیقت اجتہاد اور تقلید کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آئی تھی، اور اس بات کی صراحت کرنا رہ گیا تھا کہ اجتہاد اور تقلید میں کیا فرق ہے۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تقلید کی تعریف آ چکی کہ بغیر کسی دلیل کے کوئی بات اگر پیش کی جائے اور اس کو اپنا لیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص، کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی بھی شخص جس کی معاشرے میں کسی حد تک قدر و منزلت ہے، وہ اگر بغیر دلیل کے کوئی بات کہتا ہے اور اس کی بات دلیل کے بالکل مخالف ہے، اس کے باوجود اس پر انسان چلتا ہے تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد صرف دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اجتہاد صرف دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اجتہاد دین کا چوتھا مصدر ہے یا تیسرا مصدر ہے۔ اجتہاد کہتے ہیں کہ کسی چیز میں اگر صریح دلائل موجود نہیں ہیں تو اس سے ملتے جلتے دوسرے دلائل کے پر استدلال اور اجتہاد کرتے ہوئے کوئی ایسا عالم دین جو اجتہاد کے درجے کو پہنچ گیا ہے، وہ کوئی ایسی بات رکھے جو اس سے استدلال کرتے ہوئے رکھتا ہے۔ اس کی مثال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے سے آپ کے سامنے دی گئی تھی کہ وہ علاقے جن علاقوں میں کئی روز کا دن یا کئی مہینے کا دن اور کئی مہینے کی راتیں ہوتی ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ان علاقوں میں لوگ روزہ اور نماز کا اہتمام کیسے کریں، تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قریبی علاقہ جو ان سے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس علاقے میں معمول کے مطابق سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے، تو اس علاقے سے وہ اپنے اوقات کی تعیین کریں گے اور اس کے مطابق روزہ اور نماز کا اہتمام کریں گے۔ یہ اجتہاد ہے۔ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے۔ پورے قرآن و سنت کو تلاش کر لیا جائے، کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملے گی کہ جس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ 6 مہینے تک کوئی روزہ کیسے رکھے گا یا نمازوں کا اہتمام کیسے کرے گا۔ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اجتہاد کے درجے کے عالم دین تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دے کر کے اس مسئلے کو حل کیا۔ تو اجتہاد کی ایک چھوٹی سی مثال اس سے پہلے آئی تھی
امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے. پہلی چیز وہ جس کے بارے میں سرے سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، سرے سے کوئی دلیل جس مسئلے کے بارے میں موجود نہ ہو. اسی طریقے سے دوسری بات جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے وہ اس مسئلے میں دلائل تو موجود ہیں مگر بظاہر دلائل میں آپس میں تعارض پایا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ بات لازم آتی ہے کہ اجتہاد کرنے والا اجتہاد کے ذریعے دونوں میں سے کسی ایک دلیل پر عمل پیرا ہو، یا دونوں دلیلوں کے درمیان کوئی جمع اور تطبیق پیدا کرے تاکہ دونوں دلیلوں پر عمل کیا جا سکے. یہ بھی اجتہاد کی ایک صورت ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ اصول تھا کہ تعارض کے وقت جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں، تعارض پیدا ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو تعارض کے وقت ایک نص کو یعنی ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح دینے سے پہلے صحابہ کرام کے آثار کو وہ تلاش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے آثار کے نتیجے میں اس مسئلے میں کوئی فیصلہ کر پاتے تھے، کوئی فہم پاتے تھے تو اس کو ضرور دیکھتے تھے، اور اگر ان کی جانب سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو ایسی صورت میں اس مسئلے کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اس میں اجتہاد نہیں کرتے تھے. یہاں پر امام احمد بن حنبل کے اس وتیرے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اجتہاد کرنے میں اگر دلیل کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے کسی ایک مسئلے میں، ایک دلیل یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنا ہے اور دوسری دلیل یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں جب تعارض پیدا ہو جائے تو صحابہ کرام کا وسیلہ تلاش کیا جائے، اور صحابہ کرام کا وسیلہ مل جائے، ان کا مسلک و منہج مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے، ورنہ اس پر خاموشی اختیار کرنے کا امکان ہے وہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اس بات کی صراحت یہاں ضروری ہے کہ بہت سارے شرعی ایسے مسائل ہیں جن میں علماء کرام نے اجتہاد کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں جن دلائل کے اندر تعارض پایا جاتا ہے وہ دلائل محض ایسے مسائل کے ہیں جن مسائل کے اندر انسان بسا اوقات عمل نہیں بھی کرے گا تو اس کی اسلامی اور شرعی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس وجہ سے اجتہادی مسائل میں کبھی کبھار ناگزیر ضرورت نکل کر کے آ جائے کہ عمل کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے، کوئی حل نکالنا ہے تو مجتہدین کی طرف رجوع کیا جائے، صحابہ کرام کا اجتہاد دیکھا جائے، ورنہ اس پر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اگر کوئی آدمی علماء میں سے کسی ایک کے قول پر عمل کرتا ہے، دو طرح کے فتویٰ دینے والے علماء ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کے قول پر عمل کرتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ دونوں علماء برحق ہیں. اسی طریقے سے نہ ہی اس سے تعلق توڑا جانا چاہیے، کیونکہ وہ کسی ایک عالم دین کے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے، اور اگر اس مسئلے میں دو قول ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے کر کے اگر عمل کیا جائے تب بھی اس کے اوپر تنقید کرنا درست نہیں ہے کہ دونوں فتووں کی بنیاد کسی نہ کسی دلیل پر ہے. لہذا ایسے شخص کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کہا جائے گا، بدعتی نہیں کہا جائے گا، اور اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، اس سے تعلق نہیں توڑا جائے گا. اور راجح قول کے معاملے میں علماء میں سے کسی ایک کے اجتہاد پر عمل کرنے کو جائز سمجھا جائے گا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اسی طریقے سے تقلید اور اتباع، ان دونوں چیزوں میں جو بنیادی طور سے فرق ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں آج والی عبارت پر آؤں گا. تقلید اور اتباع کے بارے میں امام مختار احمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید اور اتباع کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو جاننا ضروری ہے. جہاں اتباع ہوگی وہاں تقلید ہرگز نہیں ہو سکتی. اس بات کی وضاحت اگر کی جائے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جس مسئلے میں کتاب اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ یا پھر مسلمانوں کے اجماع میں سے کوئی دلیل اس مسئلے میں مل جاتی ہے تو اس مسئلے میں کسی بھی صورت میں تقلید جائز نہیں ہے. یعنی دلیل اگر مل گئی چاہے اجتہاد کی حد تک ملے یا مسلمانوں کے اجماع کی حد تک ملے، صریح قرآن و سنت کے دلائل نہ ہو
اور اگر صریح دلائل ہوں تو بھی، اور اجماع یا اجتہاد ہے تو بھی، ایسی صورت میں اس مسئلے میں تقلید جائز نہیں ہوگی بلکہ تقلید حرام ہو جائے گی، کیونکہ دلائل موجود ہیں، علماء کرام کا اجتہاد اور فتوے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کیونکہ اجتہاد جو ہے یہ دلیل کی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ دلیل کے روشنی میں کیا جاتا ہے، لہذا ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے اس سلسلے میں آپ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شریعت سے کسی مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے 3 بنیادیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز ہے اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اطاعت سنت رسول کی مخالفت کر کے نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو لازم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لیکن پھر سے اطاعت کا حکم دے کر کے تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ ولی امر کی اطاعت میں اجتہادی مسائل شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ لہذا اگر قرآن و سنت کے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں تو ولی امر اگر اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے تو اس کی اطاعت ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ولی امر نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دنیاوی دینی امور میں، کسی میں بھی، احکام و مسائل میں، فضائل میں، عبادات میں، واجبات میں، نوافل میں، کسی بھی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں سے ولی امر کو خارج کر دیا گیا، یعنی اختلاف کی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محض قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور ولی امر اور مفتی وقت اور امام وقت اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کی روشنی میں ہمارے اختلافات کو حل کرتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر ایک واضح دستور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے ان چیزوں کی اتباع اور پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو، دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عام طور سے بر صغیر میں تقلید کرنے والوں کی کثرت پائی جاتی ہے، خود امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب و مسلک ہے، اس کو اپنا لو اور میرے قول کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حاشیہ ابن عابدین کا قول ہے کی عبارت ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس میں معاصر ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ من قولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے اعلام الموقعین میں کہ کسی آدمی کے لیے یہ چیز جائز اور حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول کو وہ لے لے جب یہ پتا ہو، جب تک یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے وہ قول کہاں سے لیا۔
جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ قول کہاں سے اخذ کیا ہے، تب تک کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول کو اخذ کرے. یعنی بغیر مصدر و مرجع کے ہمارے فتوے کو لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اسی طریقے سے فرماتے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، فرمایا کسی آدمی کے لیے حرام ہے کہ وہ میری دلیل کو جانے اور میرے کلام کے مطابق کوئی فتویٰ دے. دلیل کے مطابق اس کو فتویٰ دینا چاہیے، میرے کلام اور فتوے پر یا میرے کسی فیصلے پر فتویٰ دینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے کہا فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا وَيْحَكَ يَا یعقوب، فرمایا اے یعقوب تمہارے لیے تباہی ہے، سن لو کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں، لہذا ہماری بات کو حرف آخر نہ سمجھا جائے. اسی طریقے سے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے ہوئے لا تکتب کل ما تسمع منی، کہ ہر وہ چیز جس کو مجھ سے سنتے ہو اس کو لکھ مت لیا کرو، کیونکہ آج میں کوئی رائے دیتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جو بات قرآن مجید کے خلاف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں فَاتْرُكُوا قَوْلِي، میرے قول کو چھوڑ دو، میرے قول کو چھوڑ دو. اسی طریقے سے ایک قول میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں وہ کتاب اللہ یخالف، اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، یا آپ کوئی بات کہتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور آپ کوئی بات کہتے ہیں وقول اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فرمان کے ذریعے سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا میرے قول کو چھوڑ دو اور قرآن و سنت اور فہم صحابہ کو لے لو. یہ تقلید کی مخالفت میں یہ ایک قول کافی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو طویل حدیث ہے ہرقل کے بارے میں، روم کے بادشاہ کے بارے میں، اس میں کہتے ہیں ہرقل نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا نبی تم کو کیا حکم دیتا ہے، تمہارا نبی تم سے کون سی گفتگو کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھنا چاہتا تھا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں. اترکوا ما یقول آباءکم، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا کہتے تھے. اور ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، سچائی کے ساتھ کام لینے کا حکم دیتا ہے، اور پاک دامنی کی اور اسی طرح سے صلہ رحمی کی وصیت کرتا ہے. یہ باتیں ہرقل سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اس میں محل شاہد ہے اترکوا ما یقول آباؤکم، ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کا حکم تمہارے آباء و اجداد دیتے ہیں. اس سے تقلید کی صریح مخالفت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار اقوال تقلید کے بارے میں ہم پیش کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا حکم ہے. یہاں پر رب کی جانب سے بھیجے گئے حکم کی پیروی اور اتباع کر کے یہ واضح کیا جا رہا ہے کسی اور کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ تقلید میں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے اتباع سے متعلق ایک اہم اصول یہ ہے کہ غیر مجتہد کی خطا یہ گمراہی ہے.
مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی بھی دلیل کی روشنی میں ہے، دلیل کو سمجھنے میں اس نے غلطی کی، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اجر میں سے 1 اجر کا وعدہ فرمایا۔ لہذا مجتہد کی غلطی پر عمل کرنا یہ گمراہی نہیں، لیکن غیر مجتہد اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو اپنانا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ یہ بدعتیوں کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے خواہشات کو حاکم بنا لینا، انسان کے دل میں جو بات آتی ہے اس بات کو وہ نافذ العمل کرے، یہ بھی اتباع سے متعلق ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، اتباع کے خلاف۔ اسی طریقے سے متشابہ دلائل کی اتباع اور پیروی کرنا، اور جماعت سے الگ ہو کر کے شذوذ اختیار کرنا، یہ بھی اتباع کے خلاف ایک غلطی ہے جو عام طور سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی خطا کرتا ہے، مجتہد نہیں ہے، عام طور سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا امام یا اس کا ساتھی یا خود بذات خود اس کی ذات اور اس کی شخصیت یہ حق پر ہے، وہ حق پر سمجھ کر کے اس بات کو کہتا ہے، جبکہ دلائل اس کی تائید نہیں کرتے، لہذا ہم کو اس کے قول سے بچنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں یہاں پر، 4 چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ نفس میں موجود بعض خواہشات جو واضح دلیل سے اور اس کی ہدایت سے ہم کو ہٹاتی ہیں، ان سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علم کے مطابق انسان دلائل کی گہرائی تک پہنچے بغیر اپنے علم کے مطابق جو ناقص علم ہے یا غلط علم ہے اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے طلب علم کے نتیجے میں کسی چیز کے نتیجے کو اخذ کرنے میں جلد بازی کرنا، یہ بھی عام طور سے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز، اور اس سلسلے میں لوگ جلد بازی کر کے غلط انداز کے فتوے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مجتہد اگر غیر مجتہد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور سے وہ مقاصد شریعت سے واقف نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر وہ غلط فتوے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم افتراق و اختلاف سے بچنے کے لیے امت کو قرآن و سنت پر متحد رکھنے کے لیے چند امور کا اختیار کریں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ امت کے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسی سچ بات یا صحیح فتویٰ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حدث الناس بما یفقہون، کہ لوگوں سے ان باتوں پر گفتگو کرو جن باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں، ان کی تکذیب کر دیں؟ یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر امت اسلامیہ واجبی اور ضروری مسائل میں کسی چیز پر عمل کر رہی ہے اور کوئی ایک ایسا مسئلہ جو مسئلہ واجبی اور ضروری مسائل سے ہٹ کر کے فضیلت یا اجتہادی مسائل کے زمرے میں داخل ہے، وہاں پر جب تک لوگوں کو اس مسئلے سے متعارف نہ کرا دیا جائے، ان کی ذہن سازی نہ کر دی جائے، جب تک ان کے سامنے وہ مسئلہ بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہم بیان کریں گے جن چیزوں سے لوگ متعارف نہیں ہیں، یہ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں فوراً وہ اس پر طرح طرح کی باتیں کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے۔ لہذا اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے بسا اوقات کچھ چیزوں کو بوقت ضرورت روک لینے یا چھپا لینے کی حکمت اور مصلحت بھی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بشارت دی کہ اللہ رب العالمین کے حقوق اور بندوں کے حقوق کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ افلا ابشر الناس، کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا،
لوگوں کو اس کی بشارت مت دو ورنہ لوگ اسی پر اعتماد اور توکل کر کے دین سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وقتی طور پر لوگوں کو نہ بتائیں، لیکن جب ان کی وفات ہونے کے قریب ہوئی تو علم کے چھپا لینے کے جرم سے بچنے کے نتیجے میں انہوں نے وہ روایت لوگوں سے بیان کی، اور وہ روایت آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اس روایت کو بیان کرنے میں موجودہ دور کے تقاضے یہ ہیں کہ حدیث کا یہ ٹکڑا بھی بتایا جائے گا کہ تبشرہم فیتقنوا، کہ لوگوں کو بشارت نہ دو ورنہ لوگ توکل کریں گے۔ اس مفہوم کو بھی بیان کیا جائے تاکہ اس روایت سے خوش ہو کر کے کچھ لوگ واجبات کے سلسلے میں تساہل کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اسی طریقے سے شریعت نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ کبھی کبھار ابتدائی علم والے کے سامنے انتہائی علم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ایک ایسا انسان جس کو شریعت کے معمولی علم کا اندازہ ہے، اس کے سامنے گہری علمی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ دھیرے دھیرے اس کی تربیت کر کے اس کو علم کی گہرائی تک لایا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو کم علم سے زیادہ علم کی طرف تربیت دینا اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ فرمایا کہ تم اللہ والے بن جاؤ ان چیزوں کے ذریعے جن چیزوں کو تم قرآن مجید سے سیکھتے ہو اور جن چیزوں کی تربیت حاصل کرتے ہو، یعنی دھیرے تدریجاً ان چیزوں کو حاصل کر کے اللہ والے بناؤ۔ اسی طریقے سے سد ذرائع کے طور پر کچھ چیزوں کو منع کرنے یا کچھ چیزوں سے روکنے کا حکم دیا جاتا ہے شریعت میں۔ سد ذریعہ کبھی کبھار ایسی بات ہوتی ہے کہ جائز ہے، لوگوں کو بتا دی جائے، اس کے جواز کی بنیاد پر وہ کسی حرام کام یا ناجائز کام تک پہنچ سکتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر ایسی چیزوں سے یا تو تفصیلی گفتگو کریں یا خاموشی اختیار کریں، بوقت ضرورت ہی اس کو بتایا جائے، ہر وقت اس کو بیان نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا وسیلہ جو جائز ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس جواز کی بنیاد پر لوگ حرام تک پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر حلالہ کی بات، دوسری شادی بظاہر جائز ہے لیکن دوسری شادی کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا گیا حلالہ کا وہ ملعون عمل ہے۔ لوگ ایک جواز کی بنیاد پر ایک حرام کام کو اختیار کر کے کبھی کبھی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور حرام کام تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر کتاب و سنت کی مصلحت اور حکمت اور سد ذریعہ کے طور پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کو گالیاں مت دو، کیونکہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں وہ پلٹ کر کے تمہاری گالی کے نتیجے میں اللہ کو گالیاں دیں۔ اگر ہم کو بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو وہ پلٹ کر کے تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے اسباب پیدا کیے۔ لہذا یہاں پر سد ذریعہ کے طور پر، حکمت اور مصلحت کے طور پر یہ کہا گیا کہ غیر اللہ کے معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ لہذا ہم کو لعن طعن سے اگر محفوظ رہنا ہے تو ہم لعن طعن کی زبان کو روک دیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکشی کرنے والا ہے۔ فقولا له قولا لینا، سرکشی کرنے کی حد یہاں تک تجاوز کر گئی تھی کہ اس نے خدا ہی دعویٰ کر دیا۔ وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سیڑھی لگاؤ، میں اس کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔
نہ جانے کون کون سی سرکشی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود مصلحت اور حکمت کا تقاضا تھا، فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اس سے نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اگر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سخت گفتگو کرتے تو اپنے درباریوں کو حکم دے کر کے ان کو گرفتار کرا دیتا یا ان کو قتل کرا دیتا۔ مصلحت کا تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، کیوں کہ ایسا نہ کہا جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ باہر والا آدمی تیسری آنکھ جو ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے وہ تو ان کو مسلمان سمجھتی ہے۔ اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتہام عائد کیا جائے گا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مکہ میں مومنوں کا انتقام لینے سے لوگوں کو روک دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اس روایت پر کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کا مفہوم موجود ہے تاریخ کی صحیح روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ان لوگوں کے بارے میں جو کل تک مومنوں کو قتل کرتے تھے۔ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور اس معافی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہاں پر ایک سیلاب آیا اسلام کے قبول کرنے کا۔ تو یہ مصلحت کا تقاضا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت کے تقاضے کے تحت کہا ہے اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ اگر مسلمانوں کے ایک ہی محلے اور ایک ہی کمیونٹی میں دو خلیفوں پر بیعت کر لی جائے تو دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیں، کہ اگر دو خلیفہ ہوں گے تو خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گیری ہوگی، لہذا ایک خلیفہ اگر بدکار بھی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والا بھی ہے، اور وہ ذاتی زندگی میں قرآن و سنت سے دور ہے، لیکن بظاہر عقیدے اور توحید اور اسلام کو تسلیم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے انسان اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارے، اس کو اپنا امیر متعین کرے، اور اس کے خلاف کھڑا ہونے والا جو شخص ہے جو اس کی بیعت کے بعد کھڑا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر شرح دیکھی جائے علماء کرام کی تو بعد میں کھڑا ہونے والا اگرچہ قرآن و سنت سے اس کے مقابل زیادہ قریب ہے تو بھی اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کے تحت یہاں پر یہ حکم دیا۔ اب جو عبارت آج کے درس کے لیے پڑھی گئی ہے اس کا تذکرہ میں کر کے درس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آج کی عبارت میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، اس بات کو تم لوگ سمجھ لو، جان لو کہ طریقے اور قرآن و سنت کے راستے سے ہٹنے کے، راہ مستقیم سے خروج کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ راہ مستقیم سے ہٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک شخص اس راہ سے ہٹ جائے جو راہ سلف صالحین کی راہ ہے اور راستہ ہے، اس سے ہٹ جائے، لیکن اس کا ارادہ صرف خیر ہو، اس کا ارادہ خیر اور بھلائی ہے، یعنی اس کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہے لیکن غلطی کر کے وہ راہ راست سے ہٹ گیا، تو ایسی صورت میں کہا فلا یقتدی، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بذلتہ فإنہ ہالک، اس کی غلطی کی وجہ سے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا، وہ گمراہی کی ابتدا کرنے والا ہے، لہذا گمراہی کی ابتدا کی وجہ سے اس کی ابتدا جائز نہیں ہوگی۔ تو گمراہی کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان غلطی کر جائے، کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ غیر مجتہد اجتہاد کرے اور غلط اجتہاد کرے تو اس کی مخالفت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اگرچہ اس کا ارادہ نیک ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقین، اور دوسرا شخص وہ ہے جو حق کی مخالفت کرتا ہے، قرآن و سنت کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اور ان لوگوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہے جو اس سے پہلے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ حق کی پیروی کرنے والے لوگ جو اس سے پہلے گزر گئے ان کی مخالفت کرتا ہے، وَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌ، تو ایسا شخص گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، شیطان مریض فی هذه الامہ، اور اس امت کا سرکش شیطان ہے، ملعون شیطان،
لہذا اس سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حقیق علی من یعرفہ ان یحذر الناس منہ، فرمایا جو شخص اس کی حقیقت جان لے اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو اس سے بچانے کی ذمہ داری اٹھائے، اس سے دوری اختیار کرے اور لوگوں کو اس سے دور کرے. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو بھی واضح کرے تاکہ کوئی شخص اس بدعتی کی بدعت میں پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ نہ کرے. یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہی کے دو طریقے بتائے ہیں، ان دونوں طریقے کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہاں پر بنیادی طور سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس باب میں یعنی گمراہی کے معاملے میں کوئی گفتگو اگر ہم کرتے ہیں تو ان اہل علم پر حکم لگانے سے متعلق جو سنت و حدیث کی طرف منسوب ہیں، یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک تو یہ کہ وہ ایسے خطاؤں میں پڑ گئے، اگرچہ وہ اہل سنت والجماعت کی جانب منسوب ہیں لیکن ایسے خطاؤں میں پڑ گئے جنہیں ان سے بڑے علماء اور کبار علماء نے دوسرے انداز سے بیان کیا یا ان کی اصلاح کی. تو ایسی صورت میں بڑے علماء کی رائے اور فتووں کو جو دلائل کی روشنی میں اس کو لیا جائے گا اور جس نے غلطی کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَخْذُ مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ فَسَّرُوا بِهِ كَلَامَهُمْ وَمَا تَقْتَضِيهِ أُصُولُهُمْ يَجُرُّ إِلَى مَذَاهِبِ قَبِيحَةٍ. فرمایا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فقہا کو مختلف مذاہب کے فقہا کو ان فقہا کے اپنے کلام کی تفسیر کی طرف مراجعت کیے بغیر، رجوع کیے بغیر اور ان فقہا کے اصول کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا پاس و لحاظ رکھے بغیر مطلق طور سے ان کے جملوں کو یا ان کے کلام کو یا ان کے فتووں کو اخذ کر کے ان پر عمل کرنا یہ ایک قبیح مذہب کی علامت ہے. یعنی کوئی انسان بعض فقہا کی رائیوں کو لے لے اور خود ان کے ہی مسلک و مذہب کے ان دوسرے فقہا اور بڑے علماء کی رائے کو دیکھ کر کے اس کی شرح و تفسیر کو تلاش نہ کرے بلکہ ان کے ظاہری کلام کو اخذ کر کے شریعت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے اور اس پر عمل کرے، تو اس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبیح مذہب قرار دیا. یہاں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور فہم صحابہ کی روشنی میں ہمارے مفتیان کرام اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے تو اس کو اخذ کیا ہے. اس سے پہلے اہل سنت والجماعت کے جو مناہج ہیں اس میں ایک نقطہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کسی ایک مسئلے میں تب تک فیصلہ نہیں کرتے یا فتویٰ نہیں دیتے جب تک اس مسئلے کے سارے دلائل کو جمع نہ کریں. جب تک سارے دلائل جمع کر کے وہ اس کے مطابق مکمل گہرائی کے ساتھ بحث و تحقیق نہ کر لیں، جب تک کوئی فتویٰ نہیں دیتے. یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی ضابطہ ہے. لہذا بعض ظاہری عبارتوں کو یا کسی ایک فتوے یا کسی ایک دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے منہج کے خلاف ہے. لہذا ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر اچھی بری بات کی اتباع کرنے والے ہلاکت میں پڑ گئے. کوئی عالم ہے اس کی ہر اچھی بری بات کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہلاکت میں پڑ گئے. ان سے صحابہ کرام نے پوچھا اور ان کے حاضرین اور شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے، پھر اس کی اتباع میں کوئی شخص جو اس عالم سے زیادہ علم رکھتا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا، تو کوئی قول و عمل پاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گمراہی میں اور ہلاکت میں پڑ گیا. یعنی انسان اگر عالم کی پیروی کر رہا ہے ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے،
عوام الناس میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی عالم کی پیروی کرے، لیکن عالم کی پیروی میں وہ ہر بات کو اخذ کر لیتا ہے، اس بات کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ عالم کے فتوے سے وہ باتوں کو تبھی اخذ کرے جب عالم نے قرآن و سنت کے تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کوئی بات کہی ہو۔ اسی طریقے سے ایک چیز کا وعدہ کیا گیا تھا جو آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے اور اس سے ہٹ کر کے بھی ہے، کہ منہج سلف سے ہٹ کر کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھنے میں کیا خسارہ اور نقصان ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ منہج سلف سے ہٹ کر کے لکھی گئی کتابیں جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے، بدعات کی طرف جاتا ہے، کیونکہ منہج سلف کے مطابق اگر کتاب لکھی گئی تو وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کی ترجمانی ہوگی، اور اس کو اختیار کرنا یہ گمراہی نہیں بلکہ ہدایت ہوگی۔ لیکن اگر انسان اہل بدعت کی کتاب سے پڑھے گا تو اس میں یہ پیروی نہیں کی گئی ہوگی، بلکہ اہل بدعت کا جو منہج کی ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں چاہے اس کے پیچھے دلیل ہو یا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کے قول کو لینے کے نتیجے میں انسان گمراہ ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے دلیل موجود نہیں ہے، اور قیامت کے دن انسان سے امام کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا منہج سلف سے ہٹی ہوئی کتابوں کو اخذ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سلف صالحین کے منہج سے ہٹ جاتا ہے، اور جب ایک بار ہٹ گیا تو شیطان کا ہتھ کنڈا بن کر کے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ سیاسی پہلو شریعت اسلامیہ پر غالب آ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سیاست پر غالب ہونا چاہیے، لیکن سیاست شریعت اسلامیہ پر غالب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک چیز کا تذکرہ میں کر دوں جو اس سے پہلے بعض خطبات جمعہ میں بھی آ چکی ہے بات، کہ سنت کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے۔ سنت کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں تو اس پر عمل پیرا ہونے یا اس کا احترام کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں۔ جب سنت ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو اب راہ فرار یا کسی دوسرے کے قول کو اخذ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو 3 طریقوں پر تسلیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سنت رسول اگر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، یہ صحیح سنت ہے، صحیح حدیث ہے، تو ایسی صورت میں 3 طریقوں پر اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی چیز سے اعراض نہ کیا جائے۔ جب سنت سامنے آ جائے تو اس سے اعراض اور کنارہ کشی نہ اختیار کی جائے۔ اعراض کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سنت پر عقل کو نہ بھڑایا جائے۔ بعض لوگ سنت پر عقل کو بھڑا دیتے ہیں۔ جو لوگ عقل کو بھڑاتے ہیں وہ گھمنڈی ہیں، وہ عقلانی ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت سے اعراض کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ قیاس کو سنت پر مقدم کیا جائے۔ سنت اگر واضح ہو گئی تو ایسی صورت میں اجتہاد و قیاس کی گنجائش ختم ہو گئی۔ قیاس کو پھر بھی کوئی مقدم کرتا ہے تو گویا سنت سے اعراض کرتا ہے۔ آج کے دور میں فقہ و فتاوی کی بنیاد پر یا بعض گوشے فقہ و فتاوی کے اختیار کر کے اور اس کے سارے گوشوں پر غور و تدبر کیے بغیر اس کے مطابق فیصلہ کر دینا، یہ اسی کی قبیل سے۔ لہذا ہمیں شریعت کے منہج کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سنت سے اعراض کا ایک طریقہ جو ہے وہ اپنے ذوق یا شوق کو سنت رسول پر مقدم کرنا، جیسا کہ زہد اور تصوف کو اختیار کرنے والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذوق کی باتیں کہ ہماری عقل یہ ہمارا شوق یہ کہتا ہے لہذا ہم ایسا کریں گے چاہے سنت کی مخالفت ہو جائے، یہ بھی سنت سے اعراض ہے۔ سنت سے اعراض کا ایک طریقہ ہے سیاست کو سنت پر مقدم کر دیا جائے، سیاست کے بہانے سے سنت کو مؤخر کر دیا جائے۔
جبکہ دین اور سیاست میں اگر آپس میں تعارض پیدا ہوتا ہے تو دین مقدم ہوگا، سیاست مؤخر ہوگی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا واضح فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے سنت کو تسلیم کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سنت کی دلیل کو فاسد یا ناقص یا کمزور نہ سمجھا جائے، بلکہ سنت کی دلیل کو حرف آخر سمجھ کر کے مضبوط اور آخری فیصلہ تسلیم کر کے اس کو اپنا لیا جائے۔ اسی طریقے سے سنت کی تعظیم اور سنت کو تسلیم کرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ دلیل کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کیا جائے۔ جب سنت واضح ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، غیر مومنوں کا راستہ تلاش کیا، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے وہ جہنم کی راہ اختیار کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو یہ تین بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو سنت کی دلیل ہمارے سامنے آنے کے بعد ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غیر منہجی، غیر سلفی یا اسی طریقے سے قرآن و سنت کے منہج سے ہٹ کر کے جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان سیاسی پہلو کو غالب کر لیتا ہے اور شریعت کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امت اسلامیہ کے امراض یعنی بدعات و خرافات، ان کی تشخیص اور ان کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج تلاش کریں، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو باقاعدہ مرموز سمجھا جائے جو بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعض ایسی کتابیں جو قرآن و سنت کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں وہ ایسا گھٹیا ذرائع ابلاغ پیدا کرتی ہیں یا ایسی گھٹیا باتیں پیش کرتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کفر کے احوال سے، نفاق کے احوال سے اور بدعات کے احوال سے ناواقف ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کتابوں کے ذریعے کفر کے خلاف اس کے دل میں یا نفاق اور بدعت کے خلاف اس کے دل میں جو نفرت ہونی چاہیے وہ دھیرے دھیرے نرم پڑتی چلی جاتی ہے، اور وہ نفرت ختم ہو کر کے دھیرے دھیرے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کے لٹریچر سے ہم کو بچنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو خرابی آتی ہے وہ ایک یہ خرابی بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم غلو کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر جذباتیت اور شدت بھڑکتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کوئی لٹریچر پیش کیا جائے گا تو وہ لٹریچر تبھی مقبول ہوگا جب اس میں لوگوں کے مزاج اور جذبات کو سامنے رکھنے والی باتیں رکھی جائیں، کیونکہ کوئی بات تبھی مقبول ہو سکتی ہے جب قرآن و سنت کے مطابق کی جائے، اور اگر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کی جاتی ہے تو اس کو مقبول کرنے کے لیے ایسے حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ انسان قرآن و سنت کے دلائل اور حقائق تک پہنچنے ہی نہ پائے، بلکہ جذبات اور شدت میں پڑھ کر کے اس میں کھو جائے، گم ہو جائے۔ عام طور سے خوارج کے جو لٹریچر ہیں، جو فتوے ہیں، یا خوارج دلائل کی جو شروحات پیش کرتے ہیں وہ شروحات جذباتیت پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی جذباتیت کیا ہوگی کہ خوارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اعدل، کہ ہمارے درمیان انصاف کریں۔ اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا۔ خوارج کی اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ علماء اسلام کو اسلام سے خارج مانے۔ یہ جذباتی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کر کے کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی چھوٹی سی بات لے کر کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور جذباتی قسم کے جو عوام ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ خارجی ان کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بہت باغیرت مسلمان ہے، یہ ایک عالم بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتا، جبکہ ایسی صورت میں جب تک اس آدمی سے استفسار نہ کیا جائے، اس کے سامنے پوری صورتحال رکھ کر کے
اس سے سوال نہ کیا جائے، حجت قائم نہ کی جائے، جب تک اس پر تبصرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تبصرہ کرنا جائز بھی ہوگا تو اس کے بھی شرائط ہیں، اس کا بھی ایک معیار ہے اور اس کے بھی بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو غیر مذہبی لٹریچر کو پڑھنے، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، تقلید شخصی سے بچتے ہوئے اتباع رسول کو اپنانے اور اتباع رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امام بردباری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قیمتی کتاب جو شرح السنہ کے نام سے ہے، اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے آج مکمل کی گئی۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کے دروس کے مختلف نکات تحریری شکل میں بھی دھیرے دھیرے جمع کر لیے جائیں تاکہ وہ عوام کے سامنے مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے پیش کیے جا سکیں اور آپ آگے کی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ پچھلے کورونا وائرس کے دور میں جب پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا تب اسلامی عقائد پر مشتمل 30 دروس جو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کر کے آن لائن پیش کیے گئے تھے، یوٹیوب پر موجود ہیں ان کو، اور ان دروس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی حالات کے تناظر میں جو باتیں اس میں رکھی گئی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دروس جو 30 تھے ان کو تحریری شکل میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کام جاری ہے، ترجمے کا کام بھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے بھی قیمتی نکات اس میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے، اس کو اپنانے اور ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔